تو ہمارے پاس 9 طالب علموں کی ایک جماعت تھی اور وہ 1 سال پہلے ہی یونیورسٹی سے پاس ہو کر نکلی ہے۔ یہ لوگ اب جاننا چاہتے ہیں کہ 1 سال بعد ان کی تنخواہ کا مرکزی رجحان کیسا ہے، یعنی سینٹرل ٹینڈنسی کس طرح کی ہے، اور وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کا پھیلاؤ یعنی اسپریڈ کیسا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے سب اپنی اپنی تنخواہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ساری تنخواہ یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ تو ایک کی تنخواہ 35,000 ہے، ان تینوں کی 50,000 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اقدار ڈالنے کے بعد کمپیوٹر ہمیں یہ ساری معلومات دے دیتا ہے۔ سینٹرل ٹینڈنسی کا تجزیہ کرنے کے لیے اس نے ہمیں مین بھی دیا ہے اور میڈین بھی دیا ہے۔ مین جو ہے وہ 74.2 کے برابر ہے، جبکہ میڈین ہے 56۔ مین اس طرح سے نکالا گیا ہوگا کہ ان ساری اقدار کو جمع کر کے 9 سے تقسیم کر دیا گیا ہوگا، جبکہ میڈین کے لیے ان لوگوں نے ان میں سے بیچ کے نقطے کو چنا ہوگا اور اس کی قدر ڈال دی ہوگی۔ تو ان میں سے بیچ کا نقطہ یہ ہے اور اس کی قدر 56 ہے۔ خیر، اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی چیز ہمیں سینٹرل ٹینڈنسی کے بارے میں زیادہ بہتر معلومات دے رہی ہے۔ چلیں ان نقطوں کو ذرا نمبر لائن پہ رکھ کر ظاہری طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں چل کیا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں 0 ہے، یہاں 50 ہے، یہاں 100 ہے، یہاں 150، 200 اور 250۔ یعنی یہ 0,000 ہے، یہ 50,000 ہے، یہ 100,000 ہے یعنی 1,00,000، اور یہ 150,000 ہے یعنی 1,50,000، یہ 2,00,000 اور یہ 2,50,000۔ اچھا، تو ان کو مزید تقسیم بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں کہیں 60 ہوگا، یہاں 70، یہاں 80، اور یہاں آ جائے گا 90۔ یہاں 10,000 ہوگا، یہاں 20,000، یہاں 30,000 اور یہاں 40,000۔ تو 35,000 والا نقطہ تو یہاں آ جائے گا، 50 والے 3 نقطے یوں آ جائیں گے، 56,000 والا کچھ یہاں آ جائے گا، 60,000 والے یہاں آ جائیں گے، 75 والا یہاں، اور 250 والا یہاں۔ تو اب دکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک کی تنخواہ یہاں سب سے الگ تھلگ ہے۔ اچھا، جب ہم مین کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ یہاں ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مین تو زیادہ تر نقطوں سے آگے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک شخص ہے اس کی تنخواہ باقی سب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے مین کی قدر ہمیں زیادہ مل رہی ہے۔ جب اس قسم کی صورتحال بنتی ہے نا، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ سینٹرل ٹینڈنسی معلوم کرنے کے لیے آپ مین کا نہیں بلکہ میڈین کا سہارا لیں۔ جیسے 56 یہاں بیٹھ رہا ہے ان سارے نقطوں کے بیچوں بیچ، تو یہ زیادہ بہتر معلومات دے رہا ہے ہمیں سینٹرل ٹینڈنسی کے بارے میں بنسبت اس کے۔ اب اگر یہ 250,000 کے بجائے 250,000 بھی ہوتا تب بھی میڈین یہی رہتا، جبکہ مین تو بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا۔ تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے ہم اس طرح کی صورتحال میں میڈین کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں پھیلاؤ پہ۔ اب بھائی مین میں اگر گڑبڑ ہے تو ظاہر ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں بھی گڑبڑ ہوگی، کیونکہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے فارمولے میں مین کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اگر مین صحیح طرح سے اس ڈیٹا کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوگا تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی صحیح طرح اس ڈیٹا کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوگا، اور اس وجہ سے یہاں پہ ہم پھیلاؤ جاننے کے لیے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا نہیں بلکہ انٹر کوارٹائل رینج کا سہارا لیں گے۔ لیکن یہ انٹر کوارٹائل رینج ہے کیا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ بھائی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم میڈین کو لیتے ہیں اور اس پہ یوں نشان لگا لیتے ہیں، اور پھر سب سے نیچے والی اقدار کے گروہ کو لے لیتے ہیں اور اس گروہ کے میڈین کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں یہ 50 ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہی کام اوپر والی اقدار کے گروہوں کے ساتھ کر لیتے ہیں اور پھر اس کا میڈین لے لیتے ہیں، اور اس کا میڈین کچھ کہاں آ جائے گا؟ اس کا میڈین کچھ 67.5 کے قریب ہے، اور پھر ہم ان دونوں میڈینز کا فرق لے لیتے ہیں جو کہ یہاں 17.5 کے برابر ہے،
اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے یہ قدر کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے اور یہ قدر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو جائے، یہ فاصلہ ایک جتنا رہتا ہے۔ تو اس پوری ویڈیو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو دیکھنے میں یہ آیا کہ اگر آپ کے ڈیٹا میں کچھ نقطے باقی نقطوں کے مقابلے میں بہت زیادہ الگ تھلگ ہیں، تو اس صورتحال میں مرکزی رجحان یعنی سینٹرل ٹینڈنسی معلوم کرنے کے لیے میڈین ٹھیک رہتا ہے، اور پھیلاؤ معلوم کرنے کے لیے انٹر کوارٹائل رینج ٹھیک رہتی ہے۔ جبکہ اگر سارے نقطے آس پاس ہی ہیں تو اس کے لیے مین اور سٹینڈرڈ ڈیویشن بہترین ناپ ہیں۔